کویشن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز کیا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ایک پروگرام بنایا گیا ہے یا ایک براڈ کنسنسس اس کے اوپر ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی جو آج سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 8 سال پہلے جب دسمبر 2016 میں واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا، اس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا گیا تھا اور اس کے لیے تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو تھیں آن بورڈ تھیں اس وقت، اور آج کی جو سچویشن میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اس وقت بڑے علاقے جو تھے جس میں سوات بھی شامل تھا، موجودہ جو اس وقت کا ٹرائبل ایریا فاٹا جو ہے، اور آج انضمام ہو چکا ہے ان کا، وہ ان پہ قبضہ جو ہے ایک قسم کا ہو چکا ہوا تھا ٹیررسٹ کا، اور ان کی پریزنس اس طرح کی تھی کہ وہاں پہ پورے علاقے جو تھے وہ دن رات کے لیے نو گو ایریاز بن چکے ہوئے تھے۔ آج ویسی سچویشن کوئی نہیں ہے، الحمدللہ سارے علاقے جو ہیں وہ چاہے وہ بلوچستان ہے یا فرنٹیر ہے، اس پہ پاکستان کی ریٹ موجود ہے۔ رات کو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جن کے میں جو ہے وہ ڈی آئی خان میں یا اس کے گرد و نواح میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ طالبان جو ہے ان کے انفلوئنس ہے، یا بلوچستان میں بی ایل اے وغیرہ جو ہے کسی ایسے وقت جو ہے رات کے وقت یا کسی اور وقت میں کو کارروائی کر لیں نہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری ٹیریٹری جو ہے اس کے اوپر ان کا خدا نخواستہ کوئی ٹیررزم یا ٹیررسٹ کی جو ہے کوئی ریٹ اسٹیبلش ہوئی ہو جس کو ہم ڈیمولش کرنے کی یا جس کو ختم کرنے کی ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کنٹینیوشن ضرور ہے اس ریزالو کی یا جو بھی طے پایا تھا 2016 کے بعد، اس کی کنٹینیوشن ہے۔ یہ جو ریوائیو ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کو جو ریوائیو کیا گیا ہے انہی لائنوں پہ ریوائیو کیا گیا ہے۔ چاروں چیف منسٹر موجود تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی اس پلان کی۔ بری اور ایئر فورس اور نیوی کے سربراہ اس دن نہیں تھے، لیکن ایئر فورس کے اور بری افواج کے سربراہ موجود تھے، پرائم منسٹر تھے اور کیبنٹ کے اراکین بھی تھے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ میں یہ خدشات جو ہیں بعض کوارٹر سے جو ہے وہ ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ خدشات درست نہیں ہیں۔ ان آپریشن میں یا ان آپریشنز میں جو میں نے جن کا نام لیا ہے، رائے نجات، رد الفساد اور ضرب عضب جو ہے، اس میں یہ ایک بڑا بنیادی فرق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سوات ان سارے کا سارا جو ہے اس میں گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے تقریباً ختم ہو چکی تھی اس وقت۔ اسی طرح ٹرائبل ایریا میں بھی بعض نہیں بہت سے علاقے تھے۔ آج ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو میں یہ بنیادی فرق جو ہے اس کا، دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام اپنے جو پروسیس ہے اس میں سے گزر کے جو ہے انفورس ہوگا۔ اس کے بعد یہ کابینہ میں، آج کابینہ کے ایجنڈے پہ میں ادھر آیا ہوں، آج کابینہ میں یہ پیش ہوگا۔ اس کے بعد اس پہ ہاؤس میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اس پہ ایک کنسنسس جو ہے ہاؤس کی جو ہے وہ اس کو بنایا جائے گا۔ کنسنسس کو جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں، جو دوسری اتحادی پارٹیز ہیں حکومت کی جو ہے، ان سب کو جو ہے سیر حاصل بحث کا جو ہے وقت دیا جائے گا، اور جو بھی ان کے سوالات ہیں یا جو بھی ان کی تشویش ہے اس کا جو ہے خاطر خواہ جواب بھی دیا جائے گا۔
یہ کہنا جی کہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، یہ کسی وقت بھی یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ ہم یہ صرف ایکشن پلان کی جو کمیٹی ہے وہ فیصلہ کر لے گی تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. پہلے بھی یہ اسمبلی میں گیا تھا 2016 میں، اب بھی جائے گا. اس وقت کنسنسس کریٹ ہوئی، ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس وقت بھی اس کے اوپر کنسنسس ہو. جے یو آئی یا اے این پی یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ان کی تشویش کو جو ہے ہم ضرور ایڈریس کریں گے. اور یہ اس کے کوئی سیاسی جو ہے عزائم نہیں ہے اس آپریشن کے. صرف جو دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی ایک لہر پچھلے چند ماہ سے چل رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، ہمیں جو ہے یہ بالکل ضرورت ہے اس وقت کہ تمام تر ادارے جو حکمران اشرافیہ کا حصہ ہیں، جس میں عدلیہ بھی ہے، جس میں افواج بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، میڈیا بھی ہے، آپ لوگ بھی ہیں. ایک بہت بڑا پاور ہاؤس ہے میڈیا جو ہے اوپینین میکنگ میں. آپ سب کو جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی ایکشن لیتے ہیں اور ان کو عدلیہ سے ریلیف ملنی شروع ہو جائے. اسی طرح اور بہت سے عناصر اس میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں اور کوآپریٹ نہیں بھی کر سکتے. مثلاً کے پی کی حکومت جو ہے، میں وہاں پہ موجود تھا، چیف منسٹر صاحب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی قسم کا وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں کیا. اور انہوں نے کل جو میڈیا سے جو بات کی ہے اس میں تقریباً انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بات چیت جو ہوئی ہے میرے سامنے ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہیں بھی نہیں کیا کہ میں نے کوئی اختلاف رجسٹر کیا، بلکہ انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس ایکشن کو جو ہے، کیونکہ مینلی یہ کے پی میں اور بلوچستان میں اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو اس طرح جو ہے جو اب تک جو بھی سلسلہ ہوا ہے اس میں سب سے بڑی جو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ تمام تر اداروں کا جو ہے اتحاد ہے، اس کے وہ سپورٹ کریں. اس کو پولیٹیکل کنسنسس بھی ہو، جو ادارے جو ہیں ان کا کنسنسس بھی ہو. یہ ایک نیشنل کرائسس ہے جس کو ایڈریس کرنا صرف پاکستانی فوج کا فرض نہیں ہے، باقی اداروں کا بھی اتنا ہی فرض ہے. سارے ادارے بینیفیشری ہیں اس وطن عزیز سے. صرف افواج جو ہے اس وقت قربانیاں دے رہی ہیں، روزانہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ ٹرائبل ایریا میں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں ہو رہی ہیں، یا سیٹلڈ ایریا میں ہو رہی ہیں، آئی ای ڈی سے جو ہو رہی ہیں. یہ سلسلہ جو ہے اگر بند ہونا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، تو اس میں سب کی، آپ کی میڈیا کی بھی جو ہے اس کے تعاون کی، بھرپور تعاون کی ضرورت ہے. اسی طرح عدلیہ کی طرف سے جو ہے کہ عدلیہ جو ہے، میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی پارٹیزن لگے، لیکن یہ کرائسس جو ہے یہ الٹیمیٹلی خدا نخواستہ اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ اس میں یہ پوٹینشیل بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان صوبوں سے نکل کے اس کا سپل اوور جو ہے دوسرے صوبوں میں بھی آئے. عدلیہ اگر جو ہے انصاف جو ہے پرووائڈ نہیں کرے گی، سپورٹ پرووائڈ نہیں کرے گی اس ایفرٹ کو، جو ایک نیشنل سیکورٹی کا ایفرٹ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ایفرٹ نہیں ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کا ایفرٹ ہے، قومی سلامتی کا ایک ایفرٹ ہے. اس کو سپورٹ نہیں کرے گی یا میڈیا سپورٹ نہیں کرے گا تو اس میں وہ ایفیکٹونیس نہیں پیدا ہوگی جو اس میں ہونی چاہیے اور جس کی اس وقت ضرورت ہے. تو میں یہ ایک بریف سی میں نے آپ کو انٹروڈکشن دی ہے کہ یہ اس سے بہت مختلف ہے. کوئی ہم ٹیریٹری واپس نہیں لے رہے، ٹیریٹری ہمارے پاس ہے، لیکن جو پینیٹریشن ہوتی ہے، تشکیلیں آتی ہیں بارڈر کے کراس کرتی ہیں، اور جو 5-6 ہزار بندہ یہاں پہ لایا گیا تھا اور بسایا گیا تھا، ٹیررسٹ جو ہے، طالبان جو ہے ان کو بسایا گیا تھا، ان کے گھروں میں قیام کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جو ہے جو بھی آپریشن، چاہے وہ پشاور میں ہونا ہو، چاہے وہ ڈی آئی خان میں ہونا ہو،
یا کسی کے پی کے کسی دوسرے شہر میں ہونا ہو، تو یہ پناہ گاہیں جو ہیں ان کو پاکستان میں میسر ہو چکی ہوئی ہیں ان طالبان کی جن کو آج سے 3 سال قبل جو ہے یہاں پہ واپس آنے کی اجازت دی گئی، جس میں بڑے بڑے مشہور لوگوں کو جو ہے جو طالبان کے لیڈر تھے ان کو معافی بھی دی گئی۔ ایک صاحب تھے ان کا نام بشرف بنگال، بشرف سوات جن کو کہا جاتا ہے، وہ جو تھے ان کو بھی معافی دی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو تھا جس نے تباہی لے کے آیا ہے، اس میں امن نہیں لے کے آیا، بلکہ امن جو ہے اس کو پارا کیا ہے، اور جو بدامنی ہے، خلفشار جو ہے اس کو ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ ہوا دی ہے، ان کی پناہ گاہیں جو ہے ان کو یہاں پہ میسر کی گئی ہیں۔ اور اس وقت بھی احتجاج کیا گیا تھا جب یہ بریفنگ دی جا رہی تھی نیشنل اسمبلی کو، ایک بند جو سیشن تھا اس کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو ہے وہ بریفنگ دی تھی، اور ان کے اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے سویلین حکومت جو اس وقت تھی پی ٹی آئی کی، جس کے عمران خان پرائم منسٹر تھے، ان کے کہنے پہ یہ انیشیٹو لیا گیا ہے ان لوگوں کو واپس لانے کا، اور اشور کیا جا رہا تھا کہ جی یہ بڑا اچھا قدم ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ علی وزیر نے، محسن داوڑ نے، جو ان علاقوں کے سے ایم این اے تھے، انہوں نے بھرپور اس کی مخالفت کی تھی اس وقت، اور وارن کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ آئیں گے، بدامنی پھیلائیں گے اور ٹیررزم کے واقعات بڑھیں گے، اور ان کی جو پیشن گوئی تھی وہ آج درست ثابت ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ جو ایکسپلینیشن دینی تھی میں نے آپ کو دے دی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا جو پروسیس ہے جو ڈیمانڈ کر رہی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز، یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہوا ہے، آج کابینہ میں چلا گیا ہے، اور اس میں ڈیٹیل بحث 2 4 5 جتنے دن کی بحث کی ضرورت ہوگی وہ بحث جو ہے نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر کی جائے گی، سینٹ میں بھی کی جائے گی، تاکہ دونوں ہاؤسز کا کنسنسس ہو۔ اور ساتھ ہی جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے، عدلیہ جو ہے، میڈیا جو ہے، یہ پاورفل آرگن ہے ہمارے پاور اسٹرکچر کے، اوپینین میکنگ کے، فیصلے کرنے کے، ان کی سپورٹ کی بھی جو ہے وہ اشد ضرورت ہوگی۔ آپ مجھ سے سوال ساڈے منگر تو نہ کرو نا، ساڈے منگر تو نہ کرو نا، کلے کلے بندے کلے آؤ جڑا پہلے فیصلہ کر لو کنے بولنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحفظات کا اظہار کر دیا، اے ایل پی نے تحفظات کا اظہار کر دیا، گورنر کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ کے پی کے اندر میٹنگ میں کچھ اور بات کرتے ہیں، باہر آ کر کچھ اور بات کرتے ہیں۔ کل ایوان میں ہم نے دیکھا کہ اسد کیسر صاحب، علی گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب، سبھی لوگوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جو پروسیجر ہے وہ فالو ہوگا، گزشتہ شب سے آپ کے رہنماؤں کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں، اگر اس کے باوجود آپ یہ کر لیتے ہیں، پھر بھی اگر تحفظات برقرار رہتے ہیں، دیکھیں تحفظات جو ہے جو قانونی اور آئینی پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اس میں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ تحفظات نہ ہوں اور وہ دور ہو جائیں، لیکن اگر پھر بھی تحفظات رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، میں فرینکلی کہوں گا کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، جو ہے وہاں پہ ان تینوں پارٹیوں کا ووٹ بینک ہے، وہ اپنے ووٹ بینک کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے یا کیپچر کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں۔ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا حق ہے، میں تو ان سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ یہ سٹینڈ جو ہے قومی سطح پہ لیا جائے، ووٹوں کے لیے نہ لیا جائے۔ یہ جو اس وقت شہداء جو ہیں جو روزانہ جانے دے رہے ہیں، ان کی طرف دیکھیں، آپ کی حفاظت کے لیے وہ دے رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، اور یہ بدامنی بڑھ سکتی ہے۔
اس کو صرف ملک میں نہیں ملک سے باہر سے بھی سرپرستی ہے اس کی. جو لوگ ہماری اکانومی کو ٹیک آف نہیں کرنے دینا چاہتے, جو چائنا کو یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے ان کی روکنا چاہتے ہیں, ان کی پریزنس یہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ ساری کی ساری یہاں پہ سچویشن جو ہے اس کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی سچویشن بن جائے کہ سارے کا سارا پاکستان جو ہے دنیا کے لیے نو گو ایریا بن جائے, یہاں پہ کوئی بھی نہ آئے جو ہے. اچھا فائد صاحب ہمارے سامنے کوئی ایسا بظاہر کوئی ایسی ٹیریٹری نہیں ہے خدا نہ کرے جو ہم سے چھین لی گئی اور جس کو ہم نے واپس لینا ہے. ایک چھپا دشمن ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے. کیا اس کے کنسیکوینسز ہوں گے؟ اس کا کیا ڈور ٹو ڈور آپریشن ہوگا؟ نہیں, سرچ آپریشن ہوگا؟ اس کے خد و خال کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ جی پچھلے جو آپریشنز ہوئے تھے اس میں آبادیاں موو کی گئی تھیں, لوگ مہاجر بھی ہوئے تھے, لوگ جا کے دوسرے شہروں میں بسے, کیمپس میں بسے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں. یہ کوئی نہیں ہوگا کہ جی ہم افواج جو ہیں جس طرح سوات میں یا مالاکنڈ میں یا دوسرے ایریاز میں گئی تھیں تو وہاں پہ آبادیوں کو سویلین آبادیوں کو موو کرنا. دیکھیں یہ انٹیلیجنس میرا خیال ہے کہ ان کی جو ویلاسٹی ہے یا اس کی جو شدت ہے اس میں ڈیفینیٹلی مزید جو ہے بڑھانے کی, بلکہ بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل جو ہے اس کا کوئی ریزولوشن ہو. یا منو کو نہیں سمجھ آ رہی فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن کوئی پاکستانی یا کوئی یہ اس پہ کانسنٹریٹ اسی پہ کانسنٹریٹ کریں. سوال ہے فلسطین کے مسئلے پہ کوئی پاکستانی لشکر نہیں گیا. کشمیر میں بھی ہم نے اپنی مداخلت بند کر دی ہے. پاکستانی عوام جنگجو نہیں ہے. یہ کس کی جنگ ہے جو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں, کبھی ضرب عدب اب یہ جنگ جو ہے یہ جنگ جو ہے میں نے یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا ہوا ہے, یہ جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں, پہلی جو ہے جنرل ریاض صاحب نے لڑی, ان کی حکمرانی تھی. دوسری جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب کی حکمرانی تھی, انہوں نے لڑی. یہ دونوں جو ہے ہم نے جنگیں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے لڑی, اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی. یہ اس کا شاخسانہ ہے یا اس کی کنٹینیوشن ہے کہ ساری دنیا نے امن ہو گیا ہے. افغانستان میں امن ہو گیا ہے لیکن پاکستان میں امن نہیں ہوا. نہیں انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی. نہیں میں وہاں پہ تھا, انہوں نے کسی سطح پہ ڈیمانڈ نہیں کی. پاکستان میں امن نہیں ہو, مجھے یہ بتائیے گا آپریشن ضرب عدب کر کے درجنوں آپریشن کرنے کے بعد اگر پاکستان میں جو ہے وہ اس کا کام نہیں آ رہا تو اس آپریشن کا دیکھیں یہ ایک اور سوال ہے, ایک ہی رہنے دیں فی الحال, تھوک دے سوال تو نہ کرو نا. دیکھیں یہ ضرب عضب یا رد الفساد کے بعد امن قائم ہوا تھا. یہ بات جو ہے انیکوریٹ ہے, غلط ہے کہ یہ قائم ہوا تھا. لیکن دوبارہ جو یہ لہر آئی ہے یہ مینلی جو ہے جو طالبان یہاں پہ لائے گئے اور سینکچریز پرووائڈ کی گئیں کہ وہاں سے آپریشن کرنے کے لیے لوگ یہاں پہ آئیں. یہ اس چیز کے اوپر افغانستان سے بات چیت کرنے میں بھی گیا, اور بھی لوگ جاتے رہتے ہیں, ہماری ان کے ساتھ رابطے ہیں. انہوں نے سلوشن کو آفر کیے تھے کہ ان لوگوں کو ہم آپ کی سرحد سے دور لے جاتے ہیں, اس کے لیے شفٹنگ کے لیے انہوں نے ایک رقم بھی مانگی تھی جو ہم دینے کے لیے تیار تھے. لیکن ہم یہ ضمانت چاہتے تھے کہ اگر ان کو مغربی سرحد کے اوپر لے جایا جاتا ہے افغانستان کی تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہاں سے واپس نہیں آ جائیں گے اور پھر پاکستان میں آ کے آپریشن کریں. تو اس قسم کی ہمیں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوآپریشن کا بالکل انہوں نے اظہار کیا کابل حکومت نے, لیکن اس میں کوئی سالڈ قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی. دوحہ میں طالبان ایک کانفرنس ہو رہی ہے, 29 جون کو دوحہ میں کانفرنس ہو رہی ہے طالبان کے حوالے سے, پاکستان بھی اس میں شریک ہونے جا رہا ہے. کیا ضروری نہیں ہے کہ یہ معاملہ وہاں پہ اٹھا کے نہیں ضرور نہیں, بالکل آپ کی بات سجیشن درست ہے کہ یہ اگر اس میں کوئی وہاں پہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا وفد جو ہے اس ایشو کو باقی دنیا کے سامنے جو ہے اٹھائے کہ یہ ساری دنیا میں امن ہو چکا ہے, فوجیں واپس جا چکی ہیں امریکہ کی, نیٹو کی. تو لیکن ہم آج بھی جو ہے اس جنگ سے نبرد آزما ہیں. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو افغانستان کو جو ہے ایفرٹ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے جو باز آ جائیں.
ان کا بوجھ جو ہے جو بھی اٹھانا چاہتا ہے افغانستان پرائمریلی ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگ لڑی ہے، افغانستان کو ان کا بوجھ اٹھانا چاہیے جو ہے۔ ایسا پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ آپریشن ہوگا، پہلے بھی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ آپریشن ہوگا، اس کے بعد دو آدمی اٹھتے ہیں، کوئی جنرل، اور وہ سارے پارلیمنٹ کے فیصلے کو انڈو کر دیتے ہیں، ان کو واپس لے آتے ہیں، معافیاں دے دیتے ہیں، بسا دیتے ہیں۔ اب بھی پارلیمنٹ فیصلہ کریں گے، کیا کریں گے؟ پھر معافیاں دے دیں گے، پھر سارا کچھ ہو جائے گا۔ وہ جو ذمہ دار جن کا آپ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض، کیا ان کا کردار بھی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا؟ روزانہ ڈسکس ہوتا ہے ان کا کردار جو ہے، آپ بھی کرتے ہیں، میڈیا والے بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے اس وقت کی سویلین گورنمنٹ جو ہے اس کی مرضی سے ہوئی تھی، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہاں پہ پوری لیڈرشپ جو ہے اس وقت کی حکومت کی بیٹھی ہوئی تھی جب یہ فیصلہ ہوا ہے، یا جس وقت انہوں نے بریفنگ دی ہے، میں وہاں پہ موجود تھا، عمران خان صاحب نہیں آئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے برملا کہا تھا ان دونوں حضرات نے کہ جی ہمیں جو ہے حکومت کی سرپرستی ہے اور ان کے کہنے پہ ہم آپ کو بریفنگ دے رہے ہیں اور ان کے کہنے پہ یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ سر یہ سنگل خاتون ہے، ان کا سوال ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ جو طالبان ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں اور یہاں اگر پشاور میں اور ڈفرینٹ جگہ پر بھی ٹھکانے بناتے ہیں، تو جو کروڑوں روپے لگا کے بار بنائی گئی تھی پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اور نہیں میرا خیال ہے آپ کو کوئی سچویشن کا صحیح پتہ نہیں ہے کہ وہاں سے جو ہے بارڈر کراس جو ہے صرف باربڈ وائر کی یا دوسری وائر کے ذریعے نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ واحد ملک ہے افغانستان جس کے ساتھ ہمارے جو ہے بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے جو ہے ٹریفک ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ بند ہونی چاہیے۔ آپ نے جو ماضی میں میاں صاحب کو مشورہ دیا تھا باجوہ کی ایکسٹینشن کا، جو وقت نے ثابت کیا، یہ فی الحال اس پہ اودی بھی گل کر رہا ہوں نہیں یہ میرا خیال ہے اس پہ آپ بات کر۔ یہ جو اس آپریشن پہ سیاسی اطلاع سامنے آ رہا ہے، اس پہ آپ کی موجودہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے سر؟ جی بالکل، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بالکل اس میں وہ قائد ہے ہمارے، ہم کوئی بھی انیشیٹو جو ہے ان کی بغیر اجازت کے نہیں لے سکتے۔ کسی کے کہنے کی ہماری اپنی ضرورت ہے۔ یار پہلے آپس ہی موکل ہو جائے۔ دیکھیں میں تو صرف اس بات کی جو ہے کو سٹریس کر رہا ہوں، اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ اس میں جو ہے اس اسپیشل سچویشن، اسپیشل حالات میں جو ہے تمام اداروں کی ہمیں جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہوگی تاکہ اس آپریشن کو فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے اس کو سکسیسفل کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح بندے پکڑے جائیں یا بندے جو ہیں وہ کوئی کورٹس کے پاس پہنچ جائیں، تو اگر ان لوگوں کو ریلیف ملنی شروع ہوگی قانون یا عدلیہ کے اداروں سے، تو پھر جو ہے یہ ایک قسم کا انڈرمائن ہوگا پھر یہ ایفرٹ جو ہے اس میں۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے اس کی تشکیل تب ہوگی جب اسمبلی میں جو ہے بحث اس چیز پہ ہو جائے گی، تاکہ اس کا جو بھی طریقہ کار جو ہے وہ وضع ہو جائے گا، یہ 2 4 5 10 دن کے اندر وضع ہو جائے گا کہ یہ آپریشن جو ہے کس طرح سٹارٹ ہونا ہے، کیا اس کے طریقہ کار کیا ہوگا، جو لوگ پکڑے جائیں گے ان کو کس طرح سزائیں ملیں گی، یہ سارا کچھ ایک منٹ ذرا مجھے موقع دیں گے تو فہمی ہنسی آ رہے وہ یہ جو اس کے خد و خال جو ہے نا، ایک دفعہ ایک کنسنسس کریٹ ہو جائے تو خد و خال بھی جو ہے وہ بھی کنسنسس کے ساتھ جو ہے۔ فائز صاحب یہ بتائیے گا کہ اکنامک کرائسس چل رہا ہے، اس جو آپریشن عزم استحکام ہے اس پر کتنا بجٹ ہوگا جو اسٹیمیٹ کیا گیا ہے؟
دیکھیں آلریڈی بجٹ تو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جو اس وقت جو بھی آپریشن ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف لازمی طور پہ اس پہ خرچہ ہے. اور لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل ایفرٹ ہے، اس میں صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ صوبوں کے پاس جو ہے سینٹر سے یا مرکز سے زیادہ لیکوڈیٹی ہے، زیادہ فنڈز موجود ہیں. اور یہ امن جو ہے یہ کچھ صرف اسلام آباد کے لیے نہیں ہے، یہ امن جو ہے پنجاب کے لیے بھی ہے، سندھ کے لیے بھی ہے، کے پی کے لیے بھی ہے، بلوچستان کے لیے بھی ہے. تو ان ایفرٹس کے لیے مثلاً اگر رینجرز بلائے جاتے ہیں فرض کریں کسی امن جو ہے رکھنے کے لیے کہیں پہ، تو اس کا خرچہ بھی فیڈریشن اٹھاتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں صوبوں کو جو ہے اپنا حصہ جو ہے اس سپورٹ جو ہے فائنینشیل سپورٹ میں ڈالنا. پولیس جو ہے اس کو پاور میں نہیں لایا جا رہا. جی اس کو پولیس جو ہے ہماری لوکل جو پولیس ہے ناکے پہ 500,000 دے کے ایک جو ہے وہ کراس کر جاتا ہے. دوسرا یہ ہے واٹر مینجمنٹ کی بات کی جائے تو صوبوں کی جو ہے وہاں بھی اسمگلنگ عام ہے. اس چیز کو کیسے انشور کریں گے کہ یہ آپ کی بات درست ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کرپشن جو ہے وہ ہماری جو سویلین ایجنسیز ہیں ان کو، لیکن وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں. ان میں یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، وہ قربانیاں بھی دے رہی ہیں. کے پی کے اندر تھانوں پہ حملے ہوئے ہیں، پولیس پہ حملے ہوئے ہیں، ایف سی پہ حملے ہوئے ہیں. یہ حملے جو ہیں بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں، گوادر میں ہوئے ہیں، تربت میں ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ ایک ہی برش کے ساتھ جو ہے سب کو پینٹ کر دینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. اچھے برے جو ہے وہ عناصر جو ہیں میرا خیال ہے تمام اداروں میں سمیت ہمارے موجود ہیں. کون کو بہت سے لوگ اسمبلی میں نہیں آتے. نہیں وہ نہیں، لیکن وہ پارٹی وہی رکھنا. ہمارے قاعدہ ہر چیز جو ہے ان سے جو ہے وہ ان کی ہدایت کے مطابق جو ہے ساری چیز ان سے لی جا رہی ہے، ساری چیز لی جا رہی ہے. تسی فکر نہ کرو، اینی وری کرنے کی لوڑ نہیں ہے. جی سوات میں ایک واقعہ ہوا، وہاں پہ ایک سیاح کو جلا دیا گیا، اس کے ملزمان پکڑے گئے اور جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے سارا کچھ ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے؟ میں نے یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے، تانوں میرا آواز نہیں آئی انہیں. صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں آپ کی حکومت کے، خاص طور سے پی ٹی آئی، ان کا جن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ان میں ایک انہوں نے خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس آپریشن کی آڑ میں شاید کچھ ایسی کوئی بات نہیں. خدشہ جو ہے ان کا بالکل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلا جواز ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوگا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس پہ پیرا دیں. جہاں کہیں کوئی غلطی ہوگی اس قسم کی بات آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کی حفاظت کریں. یہ آپ کا کام ہے، یہ میڈیا کا فرض ہے کہ اگر میں کوئی پاور جو ہے ازیوم کرتا ہوں اسمبلی کے ذریعے یا کسی اور قانونی ذریعے سے، آئینی ذریعے سے، اگر میں اس پاور کا غلط استعمال کرتا ہوں، چاہے میں جج ہوں یا پارلیمنٹیرین ہوں یا بیوروکریٹ ہوں یا جو بھی ہوں، تو آپ لوگوں کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے احتسابی ادارہ تو آپ ہیں کہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی یہ اپروول تو جو ہے فلاں چیز کے لیے کی تھی، آپ فلاں چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ ہمارا ہاتھ روکیں اپنے کرٹیسزم کے ساتھ. بھائی صاحب آپ وزیر دفاع ہیں، آپ سینئر سیاستدان ہیں، جس آپریشن کا ابھی تک آپ نے وے آؤٹ ہی نہیں بنایا، ورک نہیں کیا، اس کا نہیں ہے تانوں نہیں ہے. میرا مطلب ہے سارا اسمبلی نو دساں دے تانوں پیشگی دس دئیے. قوم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. 9 مئی والوں کو سزائیں نہیں ہو رہی. یہ میرا خیال ہے یہ اس موضوع پہ ہی ہم اپنے آپ کو کنٹین کریں. وہ تو وکری گل کر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.